آج ہم بات کریں گے کہ اچھے رزلٹ نہ آنے کی کیا وجوہات ہیں۔ جو ٹیچرز، جو آنرز اپنے اسکول کو بیسٹ اسکول بنانا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو لوگ اپنے اسکول کو اچھا اسکول نہیں بنانا چاہتے، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں۔ جو اپنے اسکول کو اچھا اسکول بنانا چاہتے ہیں وہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں۔ جو اپنے اسکول کو اچھا اسکول نہیں بنانا چاہتے، بے شک وہ ابھی سے ویڈیو کو کلوز کریں اور کوئی اور کام کر لیں۔ تو اچھے رزلٹ نہ آنے کی بہت سی وجوہات ہیں، ان میں سے چند وجوہات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان وجوہات کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اچھے رزلٹ نہ آنے کی جو پہلی وجہ ہے وہ کلاس میں کنٹرول نہ ہونا۔ اکثر جو ہم نے ٹیچرز رکھی ہوتی ہیں وہ یا تو دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہیں یا وہ کرسی پہ بیٹھی رہتی ہیں۔ وہ کلاس میں ہونے کے باوجود بھی بچوں کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ بچے لڑ رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اس سے کلاس کنٹرول نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اچھے رزلٹ نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسکول کے اچھے رزلٹ آئیں، آپ کی کلاس کے اچھے رزلٹ آئیں، تو سب سے جو پہلی کمی ہے جو آپ نے دور کرنی ہے وہ ہے کلاس کو کنٹرول کرنا، کلاس میں نظم و ضبط پیدا کرنا۔ جب تک آپ کلاس میں نظم و ضبط پیدا نہیں کر پائیں گے، آپ اچھے رزلٹ نہیں لے سکیں گے۔ اچھے رزلٹ نہ آنے کی جو دوسری اہم وجہ ہے وہ ہے لیسن پلان نہ کرنا۔ اکثر جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ گھر سے لیسن پلان کر کے نہیں آتی، جیسے گھر جاتی ہیں یا جیسے گھر جاتی ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ حالانکہ اسکول والوں نے ان کو بکس وغیرہ دی ہوتی ہیں کہ بھئی گھر سے آپ نے لیسن پلان کر کے آنا ہے، آپ نے گھر سے پڑھ کر آنا ہے، لیکن ٹیچرز گھر سے لیسن پلان کر کے نہیں آتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کلاس میں کیا کروانا ہے، کیسے کروانا ہے، اور جب اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جیسے گیا ویسے ہی آ گیا، لیسن پلان نہ کیا، تو پھر اس کے رزلٹ نہیں ملتے، جس کی وجہ سے کلاس کمزور ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اچھے رزلٹ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس بیسٹ کلاس ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسکول بیسٹ اسکول ہو، تو پھر لیسن پلان کرنا نہ بھولیے۔ اگلی جو وجہ ہے اچھے رزلٹ نہ آنے کی وہ ہے ٹائم مینج نہ کرنا۔ جب ہم ٹائم کو مینج نہیں کرتے، جب ہم پہلے سے پلان نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے کون سے سبجیکٹ کو کتنا ٹائم دینا ہے، کتنی دیر میں ہم نے ہوم ورک چیک کرنا ہے، کتنی دیر میں ہم نے ریڈنگ سنیں گے یا لیسن سنیں گے، یا کتنی دیر میں ہم نیکسٹ لیسن پڑھائیں گے، جب تک ہم ٹائم مینج نہیں کریں گے، جب تک ہم اس حوالے سے نہیں سوچیں گے کہ بھئی ہم نے کون سی چیز کتنی دیر میں کروانی ہے، کون سی چیز کتنی دیر میں کروانی ہے، اور ٹوٹل پیریڈ جو ہے وہ میں نے کتنی دیر میں کروانا ہے، تب تک آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے۔ اور ود آؤٹ ٹائم مینج کیے اگر ہم کلاس میں پڑھائیں گے تو ایسا ہوگا کہ ایک سبجیکٹ کو ہم 2-3 گھنٹے بھی ٹائم دے دیں گے اور ایک سبجیکٹ کو ہم 5 منٹ بھی نہیں دیں گے۔ جب ایک سبجیکٹ کو ٹائم زیادہ ملے گا اور ایک سبجیکٹ کو ٹائم کم ملے گا تو اس سے رزلٹ ہمارے ویک ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم اچھے رزلٹ چاہتے ہیں تو پھر ٹائم مینج ضرور کرنا پڑے گا ہمیں۔
اچھے رزلٹ نہ آنے کی جو اگلی وجہ ہے وہ ہے اسکول انتظامیہ سے کلاس کے معاملے چھپانا، کہ بچہ سبق یاد کر کے نہ آئے، بچہ کام کر کے نہ آئے، بچہ جیسے گیا ویسے آ جائے اور ٹیچر اسے پوچھے بھی نہ اور اسکول انتظامیہ کو اس حوالے سے بتائے بھی نہ، تو آہستہ آہستہ وہ کلاس ویک ہوتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسکول کے جو رزلٹ ہیں، کلاس کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمارے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے اسکول کے، اپنی کلاس کے اچھے رزلٹ چاہتے ہیں تو اسکول انتظامیہ سے کلاس کے معاملے نہ چھپائیں۔ اچھے رزلٹ نہ آنے کی جو اگلی وجہ ہے وہ ہے والدین سے رابطے کی کمی۔ اگر بچے اسکول کام کر کے نہیں آ رہے، بچے گھر جا کے کھیل رہے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم والدین سے رابطے میں آئیں، والدین کو بتائیں کہ بھئی آپ کے بچے گھر سے کام کر کے نہیں آ رہے، اور جب ہم والدین کو یہ بات نہیں بتائیں گے اور اس ڈر میں رہیں گے کہ بھئی اگر ہم نے والدین کو بتایا یا اگر ہم نے والدین سے بات کی تو وہ بچے کو اٹھا لیں گے یا وہ الٹا ہمیں باتیں سنائیں گے، تو پھر اس سے اسکول کے رزلٹ ویک ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اسکول کے رزلٹ اچھے ہوں، آپ کی کلاس کے رزلٹ اچھے ہوں، تو پھر والدین سے رابطے میں ضرور آئیں۔ اگر آپ کے والدین سے رابطے میں آنے کی وجہ سے آپ کی کلاس کا، آپ کے اسکول کا کوئی بچہ چلا بھی جائے تو اسے نقصان نہ سمجھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر آپ اس ڈر سے والدین کے رابطے میں نہیں آئیں گے کہ بھئی یہ اپنے بچے کو اٹھا کے کسی اور اسکول لے جائیں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اصل میں وہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی ہوگا۔ آپ کا لوگوں کی نظر میں ایک اچھا امیج بنے گا اگر آپ کے اسکول کے رزلٹ اچھے ہوں گے۔ اچھے رزلٹ نہ آنے کی جو اگلی وجہ ہے وہ ہے ٹیچر کی اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ نہ ہونا، یعنی جو بھی آپ ٹیچر کو سبجیکٹ دے رہے ہیں اس کی اس سبجیکٹ کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے۔ اگر اس ٹیچر کے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو کلاس میں، اسکول میں اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے۔ تو آپ پہلے ٹیچر سے بات کریں، ٹیچر سے پوچھیں بھئی آپ کون سا سبجیکٹ بیسٹ طریقے سے پڑھا سکتی ہیں تو آپ کو وہ دے دیا جائے۔ اگر ٹیچر اپنی مرضی سے کوئی سبجیکٹ لے گا تو وہ اسے اچھے طریقے سے پڑھائے گا، اور اگر آپ اپنی مرضی سے اس کو کوئی سبجیکٹ سونپ دیں گے تو وہ اس کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا پائے گا، کیونکہ اس کی اس سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں تھی۔ جب کسی بھی ٹیچر کی سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں ہوگی تو وہ پھر وقت گزارے گا، جب وہ وقت گزارے گا تو پھر اس کے آپ کو اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے۔ جب اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے تو اس کے ادارے پہ، کلاس پہ بہت سے برے اثرات ہوں گے۔ سب سے اہم پوائنٹ جس کی وجہ سے اسکول کے رزلٹ اچھے نہیں آتے وہ اسکول انتظامیہ کی غفلت اور ٹیچر پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ۔ جب اسکول کی انتظامیہ کوئی بھی نئی ٹیچر رکھتی ہے یا کوئی بھی پرانی ٹیچر کام کر رہی ہوتی ہے تو اسکول انتظامیہ اگر کسی ٹیچر کے حوالے سے یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھئی یہ ہمارے چیک ان بیلنس رکھنے کے بغیر بھی اچھا کام کرے گی، ہمیں اچھے رزلٹ دے گی، اور آپ اس کو چیک ان بیلنس رکھنا چھوڑ دیں گے اور ضرورت سے زیادہ اس پہ بھروسہ کریں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس سے وہ کام، وہ رزلٹ آپ کو نہ دے سکے جو آپ اس کی کلاس کو چیک کر کے لے سکتے تھے، اس سے رزلٹ
رزلٹ تو اسکول انتظامیہ جو کسی بھی معاملے میں اسکول انتظامیہ کی غفلت نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی معاملے میں اسکول انتظامیہ کی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی سستی نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی ٹیچر پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس سے آپ کے اسکول کو نقصان ہوگا، آپ کی کلاس کو نقصان ہوگا، اور اگر آپ کے اسکول کو، آپ کی کلاس کو نقصان ہوا تو سمجھیں آپ کو نقصان ہوا۔ اور اگر آپ اپنے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کسی بھی ٹیچر پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کیا جائے۔ سب سے اہم وجہ ٹیچر کی اپنی کلاس کے حوالے سے لا علمی، یعنی ٹیچر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا کون سا بچہ کتنا کمزور ہے، کون سا بچہ کتنا کام کرتا ہے، کون سا بچہ گھر سے کام کر کے آتا ہے یا نہیں آتا، کون سا بچہ کس لیول کا ذہین ہے اور کون سے بچے کو کتنی توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ٹیچر کو اپنی کلاس کے حوالے سے ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ اچھے رزلٹ دینے میں کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی میرے کس بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کتنی محنت کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کتنے وقت کی ضرورت ہے، میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب ٹیچر کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ اچھے رزلٹ دینے میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر ٹیچر اپنی کلاس سے اچھے رزلٹ لینا چاہتی ہے، اس کی ضروری ہے کہ اسے اپنے ہر بچے کے حوالے سے علم ہو کہ وہ کتنا کمزور ہے، کتنا اسٹرانگ ہے، کتنی اس کو ضرورت ہے، کہ کتنی اس کو محنت کی ضرورت ہے، کتنا اس کو وقت دیا جائے، کتنی اسے اسکول کے اندر محنت کی ضرورت ہے، کتنی اس کو گھر جا کے محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ان تمام باتوں کا ٹیچر کو علم ہوگا تو اسے والدین سے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اسکول انتظامیہ سے بھی بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اگر آپ اپنے کلاس، اپنے اسکول کے رزلٹ اچھے چاہتے ہیں تو پھر اپنے کلاس کے ہر بچے سے باخبر رہیں۔ اگلی وجہ رزلٹ اچھے نہ آنے کی، ٹیسٹ لینا ہی نہ یا لے کر چیک نہ کرنا۔ اکثر ٹیچرز کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے نمبر پہ وہ ٹیسٹ لیتے ہی نہیں، یا وہ بچوں کو ٹیسٹ دیتے ہی نہیں۔ جب وہ بچوں کو ٹیسٹ نہیں دیتے یا وہ بچوں سے ٹیسٹ نہیں لیتے تو اس سے کلاس کے رزلٹ، اسکول کے رزلٹ اچھے نہیں آتے۔ اچھے رزلٹ کے لیے ٹیسٹ لینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ٹیچرز کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ دے دیں تو وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر وہ ٹیسٹ لینے کے بعد چیک ہی نہیں کرتے۔ اگر چیک کر دیں تو بچوں کو ہی نہیں دیتے، اگر بچوں کو دیں تو وہ والدین سے سگنیچر ہی نہیں کرواتے۔ بھئی اگر آپ بچوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں، ٹیسٹ دینے کے بعد چیک کرتے ہیں، چیک کرنے کے بعد والدین کے رابطے میں جب تک نہ آئیں گے آپ کو اس ٹیسٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی جو آپ نے ٹیسٹ لیا ہے اس کا آپ کو رزلٹ ملے، اس کا آپ کو فائدہ ہو، تو پھر آپ ٹیسٹ لینے کے بعد، ٹیسٹ چیک کرنے کے بعد والدین کے رابطے میں ضرور آئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔